الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمیں اس روایت کو کہ کل شیء فیہ حلال و حرام، اس کو فہم عرفی پر سمجھنا ہے، نہ فہم عقلی پر۔ عقل چونکہ دقت عقلی رکھتا ہے، اس کے معیار پر نہیں پرکھنا ہے، بلکہ جو فہم عرفی پر ظہور الفاظ کو مد نظر رکھنا ہے۔ ظہور الفاظ یعنی الفاظ کے اندر سے جو ظاہری معنی نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں فہم عرفی۔ بازار میں کیا سمجھتے ہیں، عقلاء حضرات کیا سمجھتے ہیں، ظاہر عرف عرب کیا سمجھتا ہے، وہ اصحاب امام کیا سمجھ رہے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں عرف۔ عرف عرب اس الفاظ سے جو اس زمانے میں، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب امام علیہ السلام جو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں اپنی عقلوں کو اس زمانے میں لے جانا پڑے گا جس زمانے کے اندر یہ الفاظ کہیں، اور اس زمانے میں عرف اس الفاظ سے کیا سمجھتا تھا اس اعتبار سے سمجھیں گے، آج کے عرف کے اعتبار سے نہیں سمجھیں گے، اس زمانے کے عرف کے اعتبار سے سمجھیں گے، کیونکہ اس زمانے میں امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہے وہاں کے عرف کو دیکھتے ہوئے۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے 4 دور ہوا کرتے ہیں۔ پہلے دور کا نام ہے جاہلیین، دوسرے دور کا نام ہے مخضرمین، تیسرے دور کا نام ہے متأخرین، اور چوتھے دور کا نام ہے مولدین۔ جاہلین کا وہ دور ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پہلے کا دور، دور عرب تھا، اس کا نام تھا جاہلیین۔ اس کی عربی تمام علماء عرب کا اتفاق ہے کہ وہ عربی قطعاً فصیح و بلیغ عربی ہے، اور عربیت کے لحاظ سے وہ عربی حجت ہے، عربیت کے لحاظ سے وہ عربی حجت ہے۔ لیکن مخضرمین، یہ مخضرمین اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں کہ جو آدھا ماں کا دودھ پیتا ہے اور آدھا چرتا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں لوگ کچھ آدھا دور جاہلیت کے دور کا دیکھا ہوا ہے، یعنی کچھ دور جاہلیت میں رہا ہے اور کچھ دور پیغمبر اسلام کے زمانے کو درک کیا ہے، اس کو مخضرمین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی مشہور قول، اتفاق اور اجماع تو نہیں ہے لیکن مشہور یہ کہ یہ عربی بھی حجت ہے، مخضرمین کے دور کی بھی عربی حجت ہے۔ اس کے بعد متأخرین کا دور پیدا ہوتا، خود یہ سب عرب ہیں، ہاں سب عرب ہیں، لیکن عرب میں فرق بتا رہے ہیں۔ مخضرمین کے بعد متأخرین کا دور شروع ہوتا ہے، جو خلفاء ثلاثہ اور خلفاء اربعہ کے بعد کا دور متأخرین کا دور شروع ہوتا ہے۔ متأخرین کے دور میں جو بنی امیہ اور بنو عباس کا دور تھا، اس میں جو عربی اس کو کہتے ہیں متأخرین کا دور۔ یہ عربی مشہور یہ ہے کہ حجت نہیں ہے، کیونکہ اس عربی میں کافی چیزیں مخلوط ہو گئیں۔ عربی جو ہے صحیح فصاحت و بلاغت کے معیار پر باقی نہیں رہی ہے، ملاوٹ بہت ہو گئی۔ اس کے بعد ہے مولدین کا دور، جو خلفائے بنی عباس کے بعد کا دور مولدین کا دور کہلاتا ہے۔ مولدین یعنی نئے پیدا ہونے والے، نئے پیدا ہونے والے۔ یہ تو بالکل عربی خرابی ہو چکی ہے، اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ یہ عربی حجت نہیں، عربی ہے لیکن حجت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ ابھی آج کے دور کے اندر جا کر دیکھیں گے تو عرب میں
جو زبان استعمال کی، جو محلی استعمال کیے، وہاں پر کہتے پنچرات ہے، یعنی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے نا تو پنچرات کہتے ہیں. تو پنچر کہیں سے لیا اور ات ملا دیا عربی کا، یعنی تو ایسی زبان ہو گئی. تو ایسی عربی کوئی فصاحت و بلاغت والے، یہ تو انگریزی بھی آ گیا، فرینچ بھی آ گیا، عربی بھی آ گیا، فارسی بھی آ گیا، اردو بھی آ گیا، سب ملا کر کے اب عربی بن گئی. یعنی تو آج کل کی تو عربی ایسی ہے یعنی کہ جو آپ جا کر کے سنیں گے تو آپ کو خود کو حیرت ہوگی یہ کون سی عربی آ گئی، لیکن یہ ہے عربی، محلوں میں رائج ہے. نہیں تو یہ عربی بالکل حجت نہیں ہے، اس لیے اس عربی کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کو کوئی حجت نہیں سمجھا. اور آقا مدرس جو ہے کہا کرتے تھے کہ جو عرب لوگوں کی زبان پر دو حمزہ جمع کرنا محال ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے ان کی زبان سے تلفظ نہیں ہوا کرتا، تو وہ دو حمزہ ثقیل ہوا کرتے. ایک حمزہ ثقیل ہے تو دو حمزہ کتنے ثقیل ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ باب افعال میں لے جا کر دو حمزہ جمع ہوتے، ایک حمزہ کو گرا دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں طردن للباب سارے باب کے اندر جو حمزہ گرا دیا جاتا ہے. وہ جو حمزہ ثقیل ہے اس کے سلسلے مولا علی کی ایک روایت مدرس پیش کیا کرتے کہ مولا علی نے کہا کہ اگر پروردگار عالم نے حمزہ کو قرآن مجید میں نافذ نہ کیا ہوتا، نازل نہ کیا ہوتا، تو ہم کبھی زندگی بھر حمزہ کی تلاوت نہ کرتے. لیکن چونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حمزہ کو نازل کیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں اس کو پڑھنے پر، ورنہ اگر حمزہ کو اگر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے نازل نہ کیا ہوتا تو ہم زندگی بھر حمزہ کی تلاوت نہ کرتے، اس لیے کہ حمزہ کے تلاوت کرنے سے ہمیں اق آتی ہے، یعنی ایک نفرت جیسی ہوتی ہے، ایک جو ہے ایک الٹی جیسی ہوتی ہے، نہیں اس لیے ہم حمزہ کی تلاوت. یہ صحیح اور فصیح و بلیغ عربی کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو ان سے نکلتے ہی نہیں، ان کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے. نہیں ہاں اسی حمزہ کے، یہی حمزہ کی بات ہے، اسی لیے کہ قرآن مجید میں آگے اس لیے مجبور ہے، ورنہ ہمیں تو بہت اق آتی ہے کہ یہ جو ہے جب ایک حمزہ میں اتنی اق آتی ہے تو دو حمزہ جو ہے کتنا بڑا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. یہ فصیح عرب کی بات ہے. ہم جیسے پاکستانیوں کو ایک حمزہ کے 10 حمزہ بھی گئے تو تلفظ کر دیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ فصیح عرب کے لیے مشکل بنتی تھی، یعنی ہمارے لیے کوئی، اس لیے جو لوگ تعجب کرتے ہیں یار کون سے ثقیل ہے، کوئی ثقیل ہو کے لیے ہم تو یہ تلفظ کرتے، تو ہمارے لیے نہیں، وہ صحیح فصیح و بلیغ عرب کے لیے، ان کے لیے تلاوت کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. جی ہاں تو کہتے بہت ہی مشکل سے حمزہ نکلتا ہے، کتاب سے نکلتا ہی نہیں ہے. حمزہ میں بغیر گزارا بھی نہیں آتا، کیونکہ فعل کی شروع میں یا کسی میں تو آتا تو رہتا ہے. تو مولا علی علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ کسی ایک جو ہے راوی نے آ کے کہا کہ یہ جو ہے نقطوں کے بغیر تو یہ عربی زبان میں کام ہی نہیں چل سکتا. وہ کھڑے کھڑے مولا علی نے خطبہ پیش کیا جس میں نقطہ ہی نہیں تھا بالکل. تو مولا علی کا تو بڑا کمال تھا، لیکن یہاں جی کہتے ہیں کہ تو مقصد یہ ہے، اس لیے جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے ہم تھوڑا سوچ میں اور تردد میں پڑ گئے کہ وہ مدرس کی بات پیش کریں یا نہ کریں، یہ ذرا اچھی بات تو نہیں ہے. لیکن بہرحال بات کو سمجھنے کے لیے جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مجبوری کے عالم میں، تاکہ بات حقیقت میں پہنچ جائے. وہ ایک دفعہ ایک مدرس نے، مدرس ہی فرما رہے تھے ایک دفعہ ایک استاد نے درس میں کہا کہ ماں بہن بیٹیوں سے جو شادی نہیں کی جا سکتی ہے، تو یہ جو ہے درس کے اندر بات آ گئی. ایک طالب علم تھا ترک کا رہنے والا، جو ایران میں ترک کا علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور کہتے ہیں کہ آقا خامنہ بھی ترک سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال تو ایک مرتبہ جو ہے استاد نے تو درس دے دیا کہ بھائی جو ہے وہ ماں بہن بیٹیوں سے شادی نہیں. دوسرے دن آ کے جو ہے وہی طالب علم استاد سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کل کہ ماں بہن بیٹیوں سے شادی نہیں ہوتی ہے اور نہیں کر سکتے ہیں. تو کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا. کہا میں نے تو کر کے دیکھی، ہوتی ہو. تو کہا بخت وہ شرعی لحاظ سے نہیں ہوتی، ہونے کو کیا نہیں ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ثقیل ہے، تو وہ ثقیل فصیح عرب کے نزدیک ثقیل ہے، نہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک. ہم تو جو ہے 50 حمزہ بھی نکال دیں گے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اس وقت فصیح عرب کے نزدیک سے ثقیل ہوا کرتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی ایک جہت ہوتی ہے، یعنی خامخواہ نہیں ہوا کرتا ہے. ایک لفظ ہے اس میں شکیل ہے. ہاں کہتے نہیں. یہ اصل ابھی تو ایرانی نسل ہو گئے نا یہ. لیکن بہرحال یہ بات بھی پوری طور پر صحیح نہیں ہے. آپ اگر مراجع کی فکر کو دیکھیں گے تو حکیم محسن حکیم طباطبائی سے ایک دفعہ کسی نے آ کر کے کہا، یہ جملہ جو ہے اس کے اوپر غور کیجیے گا، کہ فلاں علاقے کے اندر آپ کے علاوہ آغا خوئی کی تقلید کو رائج کیا جا رہا ہے، تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ آغا محسن حکیم طباطبائی نے بڑا عجیب جملہ کہا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام کی بلندی ہے، اسلام کے اوپر کسی چیز کی بلندی نہیں ہے. کسی کی بھی تقلید ہوتی رہے تو کیا ہوا اس سے؟ اسلام کو ہمیں پروان چڑھانا ہے. تقلید ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جملہ بتا رہے کہ ان کی روحانیت کتنی عظیم ہے. یعنی وہ کسی اپنے تعصب کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے مقابل کیا خوئی جو ہے ان کے علاوہ دوسروں کی تقلید ہو رہی. بعض لوگ یہ سمجھتے کہ جو ہے یہ پارٹی بازی ہو رہی. کوئی پارٹی بازی والے سلسلہ نہیں، اسلام کو جو بلندی عطا کرنا ہے. ان کا کیا حمزہ استعمال کرتے ہیں. ہاں جی ہاں ثقیل تھا، لیکن جو ہے اس عرب میں چونکہ استعمال کرتا تھا مجبوری کی بنیاد پر، کہ فصیح و بلیغ کی دو قسمیں ہوتی. ایک اتنی قدرت رکھتا کہ ثقیل کو استعمال کیے بغیر بھی اپنا کام چلا لے. وہ مولا علی تھے، کہتے ہم زندگی بھر تلفظ نہ کرتے اگر اللہ نے قرآن میں نازل نہیں. لیکن وہاں کے عرب اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ حمزہ کے بغیر ان کا اپنا کام چلتا ہے. اس لیے مجبوری میں وہ استعمال کرتے. تو استعمال ہو سکتا ہے، کوئی مانے نہیں ہے. بات اصل میں ہوئی نہیں، اب کلام کو شروع کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ کل شیء فی حلال و حرام میں عرض کیا کہ اگر ہم اس روایت کو جیسے کہ آپ کے سامنے کل بھی بیان کیا کہ عرف کے معیار پر پرکھیں گے تو یہ عرف کے معیار کے اوپر اترنے کے لحاظ سے تناقض عرف کی نگاہ میں آتا ہے کہ پہلے ایک دفعہ اجتنب عن الخمر کا، دوسری طرف کا کہ ان دونوں میں سے جو ایک خمر ہے ان دونوں کو ارتکاب کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ حلال و حرام میں شک ہونے کی بنیاد پر دونوں طرف کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تناقض جو ہے عرف کی نگاہ میں آتا ہے، اس لیے معنی عرف کے لحاظ سے روایت کا کیا جاتا ہے. اس بنیاد پر علم اجمالی کو یہ روایت شامل نہیں ہوگی، صرف شبہ بدویہ کو شامل ہوگی. کل کی جو بات تھی اسی کی تکرار ہو گئی. عرف تو وہ ختم ہو گیا نا پہلے دور جاہلیت والا. یعنی کہ اس زمانے کا عرف، ابھی ہم اسی عرف کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اسی عرف کے اعتبار سے جس زمانے میں روایت ہے اسی زمانے کا عرف کیا تھا، یعنی اس اعتبار سے وہ کیسے سمجھیں گے؟ وہ اس کو جو ہے تاریخ میں جا کے سمجھا جاتا ہے. ہاں وہ بھی ایک فن ہے. اسی لیے آغا سیستان نے ایک جملہ کہا کہ آج کل جب اجتہاد کیا ہے تو میں شرط سمجھتا ہوں اجتہاد میں کہ اس مسئلے کی تاریخ کو بھی انسان کو علم ہونا چاہیے کہ کس تاریخوں سے یہ مسئلہ گزرتے ہوئے آیا ہے. ابھی تو سمجھیں گے تو ہم بھی سمجھیں گے نا، کیونکہ ہم سمجھیں گے، لیکن اس تاریخ پر ہمیں جانا ہے نہیں کہ مسئلہ کہاں سے چلا، کس طرح چلا، کیسے سیر کر کے آیا، اس مسئلے کو دیکھنا ہے نہیں. اسی اعتبار سے آج کے اعتبار سے ہم نہیں سمجھیں گے. اس زمانے کے حالات کچھ اور تھے، ہمارے ہاں زمانات کچھ اور ہیں. ہاں تو اس حالات میں ہمیں اس حالات میں جانا ہے کہ اس زمانے میں عرف کیا سمجھتا تھا، اس کے اعتبار لیکن آج کے زمانے سے ہم نے دیکھنا ہے نا، کیونکہ سمجھیں گے آج، لیکن جائیں گے اس عرف میں. تو علم اجمالی جب نکل گیا
تو یہ روایت مخصوص ہو جائے گی شبہ بدویہ کے ساتھ، اور ہمارا محل بحث سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہماری محل بحث جو ہے وہ علم اجمالی ہے، نہ شبہ بدویہ۔ لیکن عبداللہ ابن سنان کی یہ روایت، اس کے اوپر ایک اور اشکال بھی وارد ہوتا ہے کہ علم اجمالی سے اس روایت میں تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو جلدی جلدی خلاصتاً عرض کرتے ہیں، وقت کم ہے، اس لحاظ سے جو ہے جلدی جلدی جو ہے توجہ رکھیں گے تو جلدی جلدی منتقل ہو جائے گا۔ اور وہ یہ کہ کوئی آ کر کہتے عبداللہ ابن سنان کی یہ روایت کل شیء فی حلال و حرام، اس کے اندر 3 احتمالات آپ نے دیے تھے کہ یا تو مخصوص بشبہ بدویہ ہو، یا مخصوص بعلم اجمالی ہو، یا مخصوص بعلم اجمالی و شبہ بدویہ دونوں نہ ہو بلکہ دونوں کو شامل ہو۔ یہ 3 احتمالات تھے، لیکن وہ اس عبداللہ ابن سنان کی روایت میں کوئی آ کر کہتا ہے کہ نہیں، یہ روایت جو ہے مخصوص بشبہ بدویہ ہے۔ پہلے مرحلے میں یوں کہتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دوسروں کا بھی احتمال ہے، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے احتمال کی نسبت شبہ بدویہ کا احتمال زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ یہاں پر پنیر کا تذکرہ ہوا۔ پنیر جو ہے وہ شبہ موضوعیہ، اور شبہ موضوعیہ کا تعلق شبہ بدویہ سے ہوتا ہے، اس لیے روایت کا ظہور یہ ہے۔ پنیر کی مثال دے کر جو امام نے خود نے دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شبہ موضوعیہ میں ترجیح رکھتا ہے، علم اجمالی میں ترجیح نہیں رکھتا ہے، شبہ موضوعیہ میں ترجیح رکھتا ہے۔ اور اگر چلو آپ نے کہا کہ نہیں دوسرے احتمال اور یہ احتمال برابر ہے، پھر بھی اذا جال احتمال بطل الاستدلال، کہ احتمال یہ کہ شاید جو ہے شبہ بدویہ کے ساتھ مخصوص ہو، اور شاید جو ہے وہ تینوں کے ساتھ جو ہے مشترک ہو، یہ دونوں کا احتمال آ جانے کی صورت میں آپ علم اجمالی کے لیے اس روایت پر استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ اذا جال احتمال بطل الاستدلال، جب جو یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ مخصوص شبہ بدویہ کے لیے ہو اور مخصوص جو شبہ بدویہ کے لیے نہ ہو، یہ احتمال جب آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں احتمال آ گیا، تو آپ علم اجمالی کے لیے اس روایت کو استدلال کے لیے کام میں نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ روایت عبداللہ ابن سنان کی بالکل صحیح روایت ہے، روایت کی سند کے لحاظ سے مانتے ہیں، لیکن دلالت کے لحاظ سے اس کے اندر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اور اشکال کسی جانب سے کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔